کراچی میں سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں وہ کسی ایجنڈے کے تحت کر رہا ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے پھر دوبارہ قانون کا راستہ اختیار کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان کو اپنے اس بے بنیاد الزام کی بنیاد پر لیگل نوٹس بھیجا ہے. لیکن بڑی ایک مذاقہ خیز بات اس نے پھر کہی، جو کل سنا میں نے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا، میں تو دعا کر رہا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہے اس طرح کرے اور میں کورٹ میں لے جاؤں، اور اپنی باتیں ساری اس نے دہرائیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ ہوا تو اسی عمران نیازی نے یہ کہا کہ میں تو دعا کر رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں، اور میں تو دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اب یہ میرے ٹریپ میں آ گئے ہیں اور میں پتہ نہیں کیا سرپرائز دوں گا. ٹریپ کیا ہونا تھا، بہرحال اس کی وزارت عظمیٰ گئی، آئینی طریقے سے گئی. آج پھر اس نے وہ بات دہرائی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی کیا ساکھ ہے، اور وہ آئیں گے تو میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا. وہ بھائی جب تو جائے گا عدالت میں، بلکہ ابھی بھی ایک کورٹ کیس میں چل رہا ہے، باقی تو تو پوچھے گا نا تو نے قتل کتنے کیے، تو نے کرپشن کتنی کی، تیرے سے تو ایک سوال پوچھ رہے ہیں، تیرے بچے کتنے، یہ بتا دے. صرف یہ بتا دو کہ تمہارے بچے کتنے. یہ دو ہیں جن کو تم اون کرتے ہو، اس کے علاوہ بھی کئی اور ہیں، اور کس کس ملکوں میں ہیں. جو آدمی مورلی کرپٹ ہو، یہ تو بہت دنیا جانتی ہے کہ اس کا جو کریکٹر ہے وہ کیا ہے. فائنینشلی کرپشن اس کی سامنے آ گئی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد، اور یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنا اور اس کے اگلے 4 مہینوں میں اس کے اثاثوں میں 5800% اضافہ ہوا. یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کے، کسی وزیر اعظم کے اتنی تیزی سے اثاثے بڑھے ہوں. عمران خان کے اثاثے بڑے تھے. ہم نے اس وقت بھی سوال اٹھایا تھا کہ ان اثاثوں میں اضافہ کیسے ہوا. تب یہ توشہ خانے کا ڈاکہ جو ہے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن جب بات آگے بڑھی تو آپ نے دیکھا کہ توشہ خانے کا ڈاکہ بھی سامنے آیا. پھر یہ گوگی کی جو کرامات تھیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں، پیرنی کی جو کرامات تھیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں. تو عمران خان کی جو کرپشن تھی وہ بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے. اور عمران خان باتیں کرتا ہے ریاست مدینہ کی، لیکن حرکتیں اس کی ساری جو ہیں وہ اللہ معاف کرے، اب میں الفاظ ہی وہ استعمال کرنا چاہتا ہوں، ایسی ہیں کہ اس کو سنسار ہونا چاہیے. یہ آدمی، ویسے مجھے حیرت اس کے فالوورز پر بھی ہوتی ہے. عمران خان کے بچے ادھر ادھر پھر رہے ہیں جس کو مانتا نہیں ہو، پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ریاست مدینہ یہ بنائے گا. عمران خان عدت میں نکاح کر لے تب بھی کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، ریاست مدینہ یہ چلائے گا. عمران خان ماہ محرم میں نکاح کر لے تب بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ریاست مدینہ یہ چلائے گا. عمران خان نکاح کے اوپر وہ دوسرا نکاح کر لے پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ریاست مدینہ یہ چلائے گا. مطلب ایک آدمی اتنا کریکٹر لیس ہو، جس آدمی کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر آپ لوگوں کے پاس کبھی کوئی اسلام آباد میں آپ رہتے ہو، شاید آپ کو ہو، آپ کے پاس کوئی ویڈیو، عید کی نماز پڑھتے ہوئے وزیر اعظم کی، صدر کی، چیف منسٹرز کی، گورنرز کی ویڈیوز آتی ہیں عید کے دن کہ جی یہاں نماز پڑھی. اس کی ایک میں نے دیکھی تھی، ایک، اور وہ بھی شاید دوپہر میں 12 بجے شاید کی آئی تھی کہ یہاں سے نماز پڑھی، نیند سے اٹھا کسی نے کہا بھائی نماز پڑھو، عید کا دن ہے. پہلی دفعہ جب وزیر اعظم بنا، پہلی نماز. اس سے پہلے عید کی نماز نے پڑھی تھی طاہر القادری صاحب کے ساتھ دھرنے میں، شاید وہ بھی غلط پڑھی تھی. نماز جنازہ اس کی کبھی پڑھتے ہوئے دیکھی آپ نے کسی کی؟ ایک پڑھی تھی غائبانہ ارشد شریف کی، وہ بھی غلط پڑھی تھی. جس آدمی کو، ہم بھی گنہگار لوگ ہیں، جس آدمی کو نماز نہ پڑھنے آتی ہو، جس آدمی کی کوئی ایسی شواہد موجود نہ ہو کہ اس نے عید کی نمازیں بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہیں، وہ آدمی ریاست مدینہ ہے. اس کے فالوور کہتے ہیں جی بلے بلے یہ بنائے گا. باقی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو عمران خان ایک انتہائی بد کردار آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، منافق آدمی ہے، اور عمران خان ایک فتنہ ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اور پھر اس فتنے سے کئی فتنے پیدا ہوئے ہیں. شیخ رشید، جس کو یہاں عام طور پہ پنڈی کا شیطان کہتے ہیں آپ کے یہاں، اور پتہ نہیں وہ جو کون سا ہے وہ یہاں ایک نالا جو ہے، نالا لئی کیا بولتے ہیں، نالا لئی، نالا لئی، ہاں، یہ شاید اسی کی کہیں کی پیداوار ہے. وہ بھی ایک بدکردار آدمی ہے. گرفتار ہوا ہے تو اس کی اب لینگویج دیکھیں گے وہ کیا ہے. بھائی اگر تم یہ سمجھتے ہو
کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو عدالتیں جتنی جلدی ریلیف پی ٹی آئی کے لوگوں کو دے رہی ہے تو آپ کو تو پریشانی نہیں ہونا چاہیے. آپ جائیں گے ایک آدھ دن میں آپ کی ضمانت ہو جائے گی. بھلے آپ کے پاس سے غیر قانونی جو ہے وہ اسلحہ نکلے, آپ کے پاس سے شراب نکلے, آپ کے پاس سے جو چیز نکلے, کوئی بات نہیں, آپ کو ضمانت مل جائے گی. آپ الیکشن کمیشن کے ممبران کے خاندانوں کو دھمکیاں دیں, ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں, آپ کو ضمانت مل جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق کارروائی ضرور ہونی چاہیے. شیخ رشید نے گرفتار ہونے کے بعد جو مزید بکواس کی ہے اس بکواس کے اوپر بھی کارروائی بنتی ہے. اگر شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے کہ آصف علی زرداری عمران خان کو قتل کروانا چاہتا ہے, اور اگر شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے اس کام کے لیے کسی دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید کے پاس کوئی شواہد ہوں گے, کوئی گواہ ہوں گے کہ جی کس تنظیم کو پیسے دیے, کتنے پیسے دیے, کس طرح سے دیے. تو اگر وہ چیز پوچھنے کے لیے کوئی آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے اور ایک سنگین الزام ہے ایک سابق صدر پاکستان پر, ایک پارٹی کے سربراہ پر, آپ کسی کو قتل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں, جھوٹا الزام لگا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم سے کوئی نہ پوچھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل قانون کے مطابق اس کی گرفتاری ہوئی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ شیخ رشید کے اور بھی جو کرتوت اور دندے ہیں اس پر بھی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بلکہ آپ لوگ کبھی یار حریم شاہ کا کوئی انٹرویو کر لو, ایک آدھا کوئی پوچھ لو اس سے, اس کی موبائل فون کے یاد کر لو, شاید اس میں سے کوئی چیزیں آپ کی مل جائیں جو یہ ریاست مدینہ کے یہاں نام نہاد دعوے دار بنتے پھر رہے ہیں. اتنے بد کردار لوگ ہیں اور قوم کو انہوں نے پتہ نہیں کس راستے پہ لگایا ہوا ہے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ شیخ رشید کے خلاف بھی سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے, اور عمران خان بھی عدالت میں آئے اور عدالت میں آ کر یہ ثابت کرے کہ جو الزام آصف علی زرداری کے اوپر اس نے لگایا ہے اس کے پاس کیا شواہد ہیں. صرف اور صرف جو میری رائے ہے, سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو کچھ عرصہ پہلے عمران خان کی بندوق کے نشانے پر تھا, تب آصف علی زرداری اس کی بندوق کے نشانے پہ تھا. آج جو ہے یہ آصف علی زرداری کے بندوق کے نشانے پر خود ہی اپنے آگے بیٹھ گیا کہ میں آصف علی زرداری کے بندوق کے نشانے پر ہوں, ہم نے تو کچھ نہیں کہا ہے. تو اس کے حواس پر آصف علی زرداری طاری ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو کامیاب ہوئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری کا ایک مرکزی کردار ہے, اور انہوں نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا اور عمران خان کی ناجائز وزارت عظمیٰ کے دور کو ختم کیا. تو اس وجہ سے اس کے وہ حواس پہ طاری ہیں. اسے پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی اگر تبدیلی آ سکتی تھی تو آصف علی زرداری صاحب کے تھرو آ سکتی تھی. اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی اگر پیپلز پارٹی کی طرف لوگ آ رہے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب کی محنتوں سے آ رہے ہیں. اسے یہ پتہ ہے کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی اگر مضبوط ہو رہی ہے تو آصف علی زرداری کی محنتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائول جو اس کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ آصف علی زرداری اور بلال بھٹو زرداری کی کاوشوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہے کہ اگر میں آصف علی زرداری کو ہٹ نہیں کروں گا, اس پر اتنے غلیظ الزامات نہیں لگاؤں گا, تو آصف علی زرداری عمران خان کی سیاست کو خاک میں ملا دے گا. یہی وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ یہ ساری بدتمیزیاں بےہودگیاں بچا رہا ہے. بہت شکریہ. جی 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 سر. Make sure to our Pakistani brother the frame commitment of the government of the Kingdom of Saudi Arabia under the leadership of Custodian of the Holy Mosque King Salman ibn Abdul Aziz Al Saud to always stand by our Pakistani brother in order to reach our brotherly relation in new height. Ladies and gentlemen, at the end, I once again thank you all the participating in this ceremony and prayer for the peace and prosperity and stability for both brotherly country. Assalamu alaikum. معیشت میں بعد میں آتا ہوں, پہلے ذرا آپ کی جو پولیٹیکل پوزیشن کی آپ نے بات کی ادھر آ جاؤں. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی نے اگر ماضی میں یہ دعویٰ کیا تو ہم نے اس کو ثابت بھی کیا, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے
کہ کوئی بھی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور آپ اس کو کہیں کہ نہیں ہم اس سے نہیں پوچھیں گے. آپ اس الزام کی ذرا سنجیدگی اور نوعیت کا تو اندازہ لگائیں نا. اگر خدا نہ کرے اس نالائق بزدل سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم کو کچھ ہو جائے تو یہ سیدھا الزام ہماری قیادت کے اوپر آ جائے گا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو جھوٹا الزام اس آدمی نے لگایا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور قوم کو پتہ چلے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر کوئی اور آدمی اس کے اس الزام کو شہادتیں فراہم کر رہا ہے, گواہیاں دے رہا ہے کہ یہ کر دیا ہے, تو اس سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کس بنیاد پر یہ الزام لگا رہا ہے. اس کو الزام کو جھوٹا ثابت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ پاکستانی کی قوم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کام ہو. اس کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر تو سیاسی انتقامی کارروائی کرنی ہوتی تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بکواس یہ کرتے رہے ہیں, جھوٹے الزام لگاتے رہے ہیں. ہم نے سارے الزام برداشت کیے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس الزام کو اس طرح ہم بالکل سرسری طور پر اگنور نہیں کر سکتے, اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. دوسری جو آپ نے IMF کی بات کی, معیشت کی بات کی ہے, دیکھیں معیشت کو سب جانتے ہیں کہ اس نہج پہ پہنچانے والی PTI ہے اور عمران خان ہے. عمران خان کے اپنے دور حکومت میں معیشت کا جنازہ نکلنا شروع ہو گیا تھا. جتنے قرضے عمران خان کی حکومت نے 3.5 برسوں میں لیے, اتنے قرضے پیپلز پارٹی PMLN کی حکومت کے 10 سالوں میں بھی نہیں لیے تھے. اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے لیا تھا. اور IMF کے پاس جا کر جو معاہدہ سخت شرائط پہ ہوا تھا وہ PTI نے کیا تھا, اور PTI نے ان شرائط پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا تھا, اور وہ اسٹیٹمنٹ ان کے ریکارڈ پر ہیں, شوکت ترین کے بھی, عمران خان کے بھی, کہ جی وہ سخت اقدامات کیوں کر رہے ہیں. اگر وہ بیانات آپ چلا لیں آج کے دنوں میں تو آپ کو لگے گا کہ عمران خان اور شوکت ترین آج کی حکومت کے اقدامات کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن عمران خان کو جب یقین ہوا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے تو اس نے اس ملک کو مصیبت میں دھکیلنے کے لیے, معیشت کو برباد کرنے کے لیے IMF کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تاکہ پاکستان اور مشکل میں آ جائے. اور اس کے جو خمیازہ ہے وہ ہم اور آپ اس وقت سب بھگت رہے ہیں. اس وقت یقیناً ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس ملک کے عام لوگ, غریب لوگ, ایون جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگر یہ حکومت IMF کے ساتھ معاہدے میں نہیں جاتی تو ہماری معیشت کو جو سپورٹ اس وقت درکار ہے ہم شاید وہ سپورٹ نہیں لے سکیں گے. IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد یقینی طور پر کچھ مزید مشکلات ہمارے شہریوں کے اوپر آئیں گی, لوگوں پر آئیں گی, لیکن اس سے ہوگا یہ کہ ہماری معیشت کو سنبھالا ملے گا, اور آگے جو ہے ان دا لانگ رن جا کر اس کے جو تھوڑے بہت جو ہمارے اوپر پریشرز ہوں گے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور معیشت میں کچھ بہتری کے امکانات آ جائیں گے. جی اجاز بھائی کے بعد خالد بھائی. جی لیکن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری روایات کی حامی رہی ہے جی اور ہمیشہ الیکشن کی طرف جاتی ہے, اور ان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جمہوری انداز سے ساری چیزیں چلیں. 2 صوبوں میں جو گورنمنٹ ہے وہ جو نگران گورنمنٹ ہے وہ انتخابات کرانے کے لیے نہیں جا رہی, جبکہ وفاق میں بھی یہی ماحول بنایا جا رہا ہے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ صوبوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہیے اور انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں, میری رائے میں آئین میں جو طریقہ کار متعین ہے الیکشنز کرانے کا وہ الیکشنز ہونے چاہیے. پنجاب میں بھی الیکشنز ہونے چاہیے, KPK میں بھی الیکشنز ہونے چاہیے, جو سیٹیں انہوں نے خالی کی ہیں اس کے اوپر ضمنی الیکشنز ہونے چاہیے, اور اس کے بعد جب عام انتخابات کا وقت آئے گا پنجاب اور KP تو اسے نکل جائیں گے, لیکن نیشنل اسمبلی کے, بلوچستان کے اور سندھ اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں وہ وقت پر ہونے چاہیے. اور یہ جو بھی کرائسس لوگ کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ جب وقت پر الیکشنز ہوتے جائیں تو شاید ہم بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. سید غنی صاحب, آپ لوگ پروپیگنڈا میں عمران خان سے تو آگے نہیں ہے, میرا جماعتیں مل کے بھی سوشل میڈیا ٹیمیں نہیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, کس طرح مقابلہ کریں گے؟ وہ خود اعتراف کرتے رہے ہیں بار بار جن چیزوں کا, ان کو آپ لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے. عمران خان کی حکومت گئی تھی تو شیخ رشید نے کہا تھا کہ عمران خان ان حکومت کے لیے بانگ کی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں. یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے والی ہیں, وہ تو آپ کر نہیں سکتے. عوام کے جو مسائل ہیں وہ دن بہ دن 13 جماعتیں بڑھا رہی ہیں, تو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ان کو؟
देखिए, पहली बात जो आपने कही कि इमरान खान के प्रोपेगंडे का जवाब नहीं दे सकते, मेरा ख्याल है कि इसको मैं इस तरह कहूँगा कि इमरान खान जितनी बेशर्मी से, डटाई से, बेहयाई से झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलने के लिए आपको भी उतना ही बेशर्म होना चाहिए, बेहया होना चाहिए, ढीठ होना चाहिए जितना इमरान खान है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस मुल्क में वो एक ही आदमी है जो इस पैमाने पर पूरा उतरता है, तो कोई भी शख्स उस हद तक जा ही नहीं सकता जिस हद तक इमरान न्याजी चला गया है। तो उसको बिल्कुल हम नहीं पहुंच सकते, लोग कान पकड़ेंगे। अब जो आदमी मतलब अल्लाह माफ़ करे लिख के दिया हुआ है कि बेटी वो केस हारा हुआ है, कोर्ट में कहता है मुझसे तो पूछो ही मत, इसलिए कि मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं हूँ। तो इस किस्म की चीज़ें जो आदमी कर सकता हो, सारी ज़िंदगी जिसने किस गंद में गुजारी हो, अब टोटली उसके उलट आके वो बातें करता हो, तो उसका तो कोई मुकाबला हम वाकई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो हक़ाइक़ हैं वो लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स पे भी ये झूठ बदतमीज़ी जो है वो ज़्यादा उछल जाता है और हक़ाइक़ जो है वो कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लोगों की अक्सरियत जो है वो इस बात को महसूस करती है कि इमरान खान का जो रास्ता है वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान की जमात को ठीक है सपोर्ट ज़रूर हासिल है, लेकिन जो ये कहते हैं कि जी उसकी वेव है, उसकी मकबूलियत, ऐसा नहीं है। अभी कराची में, हैदराबाद में जो शहरी इलाके हैं वहाँ इलेक्शंस हुए हैं, आपने देख लिया कि PTI वहाँ कहाँ खड़ी है। तो मकबूलियत उनकी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन ये कि जो हवा उसने बनाया हुआ है 24 घंटे TV पे बैठ के, कैमरे के सामने बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है बजाय साफियों के सामने बैठ के करने से, उसका इलाज किसी के पास कोई नहीं है। जी पाकिस्तान पार्टी अपनी इब्तिदा से लेफ्ट ऑफ द सेंटर या लेफ्ट ओरिएंटेड जमात समझी जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ अर्से से हमने देखा है कि आप समेत पीपल्स पार्टी के बहुत से मुतदिल रहनुमा मजहब कार्ड इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों है और क्या ये बदकिस्मती नहीं है कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात भी वहीं आकर खड़ी हो जाए उन्हीं मजहबी कुव्वतों के साथ जिनका वो निशाना रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजहब कार्ड इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर कोई आदमी रियासत मदीना का नाम ले और ख़ुद वो बदकिरदार हो, करप्ट हो, चोर हो, झूठा हो, मकार हो, बेईमान हो, और आप ये कहें मैं उसको ये भी ना कहूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई तुम रियासत मदीना का नाम मत इस्तेमाल करो। भाई करना है तो फिर ऐसे इस तरह के अपने अंदर वो पैदा भी करो ना, अपनी खसरतें भी ऐसी करो आप। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि मज़हब कार्ड है। लेकिन जिन लोगों को वो गुमराह करना चाहता है रियासत मदीना का नाम लेकर, अगर हम उनको ये बताते हैं कि भाई इमरान खान असल किरदार तो उसका ये है, ना उसको नमाज़ पढ़ने आती है, ना वो इतनी नमाज़ पढ़ता है, ना वो पता नहीं किसी तरह से वो मज़हब को फॉलो करता है, तो वैसे वो कहे कि भाई ठीक है मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूँ, मैं रिफॉर्म्स लेकर आऊँगा, मैं ये ठीक करूँगा, मैं वो ठीक करूँगा, सारा दिन नाम लेता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हरकतें उसकी जो हैं वो पता नहीं किस किस्म की हैं। तो ये नहीं मज़हब कार्ड है। ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों को हक़ाइक़ बताने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सोलंकी साहब कहते हैं कि आप उसको प्रोपेगेंडे का मुकाबला नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ अगर आप सही बताते हैं तो आप कहते हैं कि ये भी आप गलत करते हो। तो मेरा ख्याल है कहीं तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट होने दें। साहब ये बताइएगा कि आपके पिछले दौर में IP पाइपलाइन का मंसूबा फाइनलाइज हुआ। अब ईरान कह रहा है कि 2024 मार्च तक पाकिस्तान पे $18 अरब का जुर्माना होगा अगर ये पाकिस्तान कंप्लीट नहीं करता। इस वक्त ईरान ये भी ऑफर कर रहा है कि उनके बॉर्डर एरियाज के साथ जितने भी देहात हैं, इलाके हैं, हम उन्हें फ्री बिजली भी दे रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात आवाम के हैं और उनको कंसर्न है महंगी बिजली से, महंगी चीज़ों से। तो इस तरह के प्लान जो आपने ही अपनी पिछली हुकूमत में स्टार्ट किए थे, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? हुकूमत का हिस्सा है इस वक्त आप, और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है ईरान से तजारत के? देखें, एक तो जो आप सवाल किया है मेरे पास उसकी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि मैं उस पर ज़्यादा कोई आपको बात कर सकूं, लेकिन ये फैक्ट है कि पाकिस्तान को इस वक्त क्राइसिस का सामना है। गैस के क्राइसिस है हमारे पास, और जो एनर्जी भी हमारे पास है, बिजली भी है, वो हम महंगे फ्यूल से बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा बिठा रही है। और ये जो आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो करंट डेफिसिट है, उसमें भी एक बहुत बड़ी वजह आपकी बिजली भी महंगी बिजली है, वो भी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने थर के कोयले पर 90s में काम शुरू किया था, और अगर वो काम उस वक्त हो जाता तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ना सिर्फ ये कि इस मुल्क में सस्ती बिजली होती, बल्कि लोकल फ्यूल से बनी हुई बिजली हमारे पास होती और वो पूरे मुल्क को फराहम कर रहे होते। बहरहाल उस वक्त नहीं हुई। फिर
अभी जब हमने शुरू भी किया हमारी 2008 से 13 की हुकूमत में थर्ड कोल पे काम, और अभी हमने काफ़ी सारी वहाँ बिजली के प्लांट्स लगा लिए हैं, बिजली आ भी रही है, विंड एनर्जी भी हमारे यहाँ आ रही है सुबह सिंध से, तो तकरीबन कोई 5-6 हज़ार मेगावाट के करीब हम लोकल फ्यूल से जनरेट की हुई बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान की जितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास कैपेसिटी है इतनी कि हम थर के कोयले से भी कर सकते हैं और विंड से भी कर सकते हैं, लेकिन पिछली हुकूमतों ने सिंध हुकूमत के इन मंसूबों पर कभी ध्यान नहीं दिया और उसको बजाय सपोर्ट करने के डिस्करेज करते रहे, डिले करते रहे, जिसकी वजह से जितनी बिजली हम वहाँ से आज ले सकते थे उतनी हम नहीं ले रहे हैं, और अब हम मुसीबत में हैं और अब हम कह रहे हैं कि हमने जल्दी करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा था वो भी पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत ने किया था, और ये चीज़ मद्देनज़र रख के किया था कि हमें गैस की ज़रूरत आगे जाके पड़ेगी, और अब जो हम गैस ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमें ना सिर्फ ये कि गैस और बिजली की ज़रूरत है, बल्कि हमें सस्ते गैस और बिजली की ज़रूरत है। अमेरिका का प्रेशर तो नहीं है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर प्रेशर होता ना, तो अभी जो रशिया के साथ डील कर रही है गवर्नमेंट पेट्रोल के लिए, वो शायद हम ना कर रहे होते। तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जो आपको ये कहे कि आपकी मईशत तो डूबती है, भले डूबने दें, लेकिन आप अपनी मईशत को सहारा देने के लिए किसी और मुल्क के साथ जो है वो कोई तजारती मुआहदे ना करें। मैं नहीं समझता हूँ कि इस किस्म का कोई प्रेशर आ सकता है, और ना ही मैं समझता हूँ कि इस किस्म का प्रेशर जो है कोई हुकूमत तस्लीम करेगी। सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उसने मुझे बताया। सूबाई वज़ीर सईद गनी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे हैं।